اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تطور معنی الاجتہاد فی اللغت ماخوذ من الجہد وهو بذل الوسع للقیام بعمل ما الی آخری۔ ہمارا درس جواز عملیت استنباط کے سلسلے میں چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں میں نے کل کے درس میں ریکارڈنگ وغیرہ کچھ نہیں ہونے دی، اور میں بورڈ پہ لکھ کر کے میں آپ کو علماء کی تاریخ پیش کر رہا تھا، اور شیخ صدوق سے لے کر کے شہید ثانی تک کے مؤلفین فقہ و اصول کو پیش کیا، ان کی تاریخ وفات و تاریخ ولادت اور ان کے خاص آثار اور کتابوں کے ساتھ۔ البتہ 10ویں صدی ہجری کے بعد اور بھی معرکہ برپا ہوا ہے اس میدان میں، جس کو میں پہلے دوسرے درس میں بیان کر چکا تھا کافی حد تک۔ تو 10ویں صدی ہجری تک کل گفتگو روکی، اگر گنجائش رہی تو انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب آج متن کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہمارا جو درس چل رہا تھا کل سے پہلے والے درس میں سلسلہ تھا، وہ یہ تھا کہ جواز و عملیت الاستنباط، کیا ہے عملیت استنباط، یعنی دوسرے لفظوں میں عملیت استنباط یعنی دوسرے لفظوں میں اجتہاد جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ اجتہاد جو ہے وہ مختلف ادوار سے گزرا ہے، اور آپ لوگوں نے اس سوال کا میرا جواب دیا تھا جب میں آن لائن پڑھا رہا تھا یہ والا درس۔ آپ لوگ سمجھ گئے تھے سب لوگ کہ جنہوں نے اجتہاد کے تمام ادوار کو نہیں دیکھا، اور صرف یہ دیکھا کہ شروعاتی دور کو، کہ معصومین نے اجتہاد کے خلاف بولا ہے، علماء نے شروعاتی دور کے حملہ کیا ہے اجتہاد کے اوپر، اور کیونکہ اجتہاد جو ہے وہ قیاس اور استحسان کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، تو ان لوگوں نے آج بھی اجتہاد کو منفور نظر سے دیکھا ہے، آج بھی اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے پوری تاریخ اجتہاد کو دیکھا ہے، اور جن کی نظر میں یہ بھی ہے کہ علامہ حلی نے 7ویں صدی ہجری میں پہلی مرتبہ، یا 8ویں صدی ہجری کی شروعات میں پہلی مرتبہ اجتہاد کو عملیت استنباط کے معنی میں استعمال کیا ہے، وہ لوگ اس اجتہاد کو جو شیعوں کے ہاں کیا جاتا ہے اس کو غلط جنہوں نے پوری تاریخ کو پڑھا ہے علامہ وہ غلط نہیں کہتے۔ خوب، آئیے تطور یعنی تبدیلیاں، چینجز، ٹھیک ہے، تغیرات کن مراحل سے گزرا ہے۔ اب سن لیے، شارٹ کٹ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو، اب ان کی کتاب سے پڑھ لیجئے۔ الاجتہاد فی اللغت، لغوی اعتبار سے اجتہاد جو ہے جہد سے لیا گیا ہے۔ جہد کے معنی کیا ہیں؟ جہد علمی آپ نے سنا ہوگا، علمی کوشش۔ وہوا بذل الوسع، وسع یعنی اپنی صلاحیت، وسعت، توانائی، اپنی توانائی کو خرچ کرنا، لگا دینا، کس چیز کے لیے؟ لقیام عمل ما، کسی عمل کو انجام دینے کے لیے، کسی عمل کو انجام دینے کے لیے اپنی تمام توانائی کو، اپنی تمام قدرت کو خرچ کر دینے کا نام کیا ہے؟ جہد ہے، یعنی کوشش۔ ہم اردو میں جہد کیا کہیں گے؟ کوشش۔ وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة، پہلی مرتبہ یہ لفظ اجتہاد استعمال ہوا علی صعید فقہی زمین میں، فقہی میدان میں۔ کس لیے استعمال ہوا؟ للتعبیر بہا، تاکہ لفظ اجتہاد سے تعبیر کی جائے۔ کس چیز کی تعبیر کی جائے؟ لفظ اجتہاد سے کس چیز کو پیش کیا جائے؟ ان قاعدۃ من القواعد الذی، ایسے قاعدے کو پیش کرنے کے لیے لفظ اجتہاد کا استعمال کیا گیا کہ التی قررتها بعض مدارس الفقہ السنی، کہ جس قاعدے کو یا جن قواعد کو مشخص کیا، معین کیا، مقرر کیا کس نے؟ فقہ سنی کے مکتبوں نے، مدارس فقہ سنی نے۔ خوب، وسارت علی اساسها، اور اسی بنیاد پر، یعنی سنیوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے اعتبار سے کسی ایک اصل اور کسی ایک قانون کے لیے لفظ اجتہاد کا استعمال کیا گیا پہلی مرتبہ۔ اسی وجہ سے، اسی بنیاد پر سارت علی اساسها، اس نے سیر کی، اسی بنیاد پر سارا سے نا سیر کی اس کلمہ اجتہاد نے، ٹھیک ہے۔ وہیا، یعنی جس معنی میں سنی مکتب نے اجتہاد کو استعمال کیا، تو اسی معنی میں یہ کیا کرنے لگا؟ یہ لفظ اجتہاد کیا کرنے لگا؟ کلمہ اجتہاد سیر کرنے لگا، آگے بڑھنے لگا۔ وہی القاعدۃ القائلہ، اور وہ قاعدہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے۔ قائلہ یعنی کہنے والے نہیں، اس قاعدے کا لب و لباب یہ ہے۔ کیا ہے وہ قاعدہ؟ سنیوں کا جو قاعدہ ہے کیا؟ کہ ان الفقیہ اذا ارادہ، جب فقیہ ارادہ کرتا ہے کہ ان یستنبط حکما شرعیا، کہ کسی حکم شرعی کا استنباط کرے، ولم یجد نصا یدل علیہ فی الکتاب،
اور وہ اجتہاد کا ارادہ تو کرتا ہے، استنباط احکام شرعی کا، استنباط حکم شرعی کا ارادہ تو کرتا ہے، لیکن کوئی نص نہیں پاتا ہے کتاب اور سنت میں، یعنی قرآن اور حدیث میں، روایات میں کوئی نص نہیں پاتا ہے، جو کوئی ایسا جملہ نہیں پاتا ہے لفظی طور پہ صراحتاً کہ جو اس مسئلے کو بیان کرے. خوب ان الفقیہ اذا اراد ان یستنبط حکما شرعیا، جب فقیہ، یہ سنی نظریے کے اعتبار سے ہے، جب فقیہ ارادہ کرتا ہے کہ استنباط کرے کسی حکم شرعی کی کو، ولم یجد نصا، اور کوئی نص نہیں پاتا ہے کہ ایسی نص یدل صفت نص کے لیے کہ یدل علیہ یا فی الکتاب اب السنت یا یدل علیہ، کہ جس کے اوپر دلیل قائم کی گئی ہو، پیش کی گئی ہو کتاب و سنت میں، رجع الی الاجتہاد بدلاً عن النص، یہ بدلاً عن النص کو دماغ میں رکھیے گا، تو فقیہ رجوع کرتا ہے اجتہاد کی طرف، کس کے بدلے میں؟ نص کے بدلے میں، آیت اور حدیث کے بدلے میں. آیت اور حدیث کے، جب آیت یا حدیث نہیں پاتا ہے، نص نہیں پاتا ہے، تو اس کے بدلے میں کیا پاتا ہے؟ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ کدھر رجوع کرتا ہے؟ اجتہاد کی طرف. گویا آیت اور حدیث کے مقابلے میں ایک چیز ہوگی نا اجتہاد، کہ جہاں فقدان آیت اور حدیث ہو وہاں اجتہاد سے کام لیتا ہے. یہ ہے سنیوں کے نظریے کے اعتبار سے. والاجتہاد ہونا یعنی التفکیر الشخصی، اجتہاد سے مراد یہاں کیا ہو گیا؟ اس قاعدے کے اعتبار سے اجتہاد کیا ہو گیا؟ تفکیر شخصی، انسان کی ذاتی فکر، ذاتی سوچ. ٹھیک ہے، تفکیر شخصی یعنی ذاتی سوچ. خوب یعنی التفکیر الشخصی. فالفقیہ حیث لا یجد النص، فقیہ اس وقت کہ جب نص نہیں پاتا ہے تو یرجع الی تفکیر الخاص، تو رجوع کرتا اپنی خاص فکر کی طرف. ویستحلمہ، استحلام یعنی الہام حاصل کرنے کی کوشش کرنا. باب استفعال سے نا، باب استفعال طلب کے لیے ہوتا ہے نا، استغفار یعنی طلب مغفرت، استنصار یعنی طلب نصرت. ٹھیک ہے، استفسار یعنی طلب تفسیر. تو فقیہ جو ہے یستحلمہ، طلب الہام کرتا ہے اپنی عقل سے، اپنی رجوع کرتا ہے اپنی عقل کی طرف، اور چاہتا ہے کہ عقل اس کو الہام کر دے، مسئلہ بتا دے. وَيَبْنِي عَلَى مَا يُرَجَّحُ فِي فِكْرِ الشَّخْصِ من تشریع، اور من تشریع قانون سے، شریعت سے، جو اس کی ذاتی فکر میں جو چیز ترجیح رکھتی ہے، جو اسے ان دونوں مسئلوں میں سے جو بہتر لگتا ہے اپنی عقل کے اعتبار سے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ترجیح دیتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے دوسرے نظریے پر. دو نظریہ ہے، یا حلال کا اور یا حرام کا. ٹھیک ہے، تو کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر اس کی فکر کہتی یہ بہتر ہے تو اس کو ترجیح دیتا ہے اس کے اوپر. خوب وقد یعبر عنہ بالرأی ایضا، اور اس طرح کے اجتہاد کا دوسرا نام کیا ہے؟ رائے. اس کو اس اجتہاد کو رائے کہتے ہیں. خوب رائے کے سلسلے میں نے آپ سے آن لائن وعدہ کیا تھا کہ ابو حنیفہ والی بات پیش کروں گا، مگر ابھی آج میں نے ذہن کے بارے میں اچھا خاصا وقت لیا، لہٰذا شاید آج بیان نہ کر سکوں، دیکھوں گا آخر میں دوسرے دن انشاءاللہ. والاجتہاد بہذا المعنی، اب اجتہاد اس معنی میں، کس معنی میں؟ رائے شخصی. رائے شخصی کے معنی میں کیا ہوگا؟ یعتبر دلیلا من ادلۃ الفقیہ ومصدرا من مصادرہ. مصادر تشریع کیا ہیں؟ کیا ہیں ہمارے یہاں؟ قرآن، سنت. اب اہل سنت کے اعتبار سے ایک تیسری چیز آ گئی، کیا؟ عقل. مصادر تشریع میں سے عقل یعنی اجتہاد بقول آپ کے. ٹھیک ہے، ابھی اجماع کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی عقل. تو ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں مصادر تشریع صرف دو ہیں، قرآن اور سنت. اور میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عقل اور اجتماع فی نفس مصادر تشریع میں سے نہیں ہے. اجماع اور عقل صرف قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اجماع اس وقت حجت ہے جب کاشف از رائے معصوم ہو.
تو سنیوں کے یہاں قرآن اور سنت کے مقابلے تیسری چیز کیا آ گئی؟ عقل آ گئی. تو اب اس بنیاد پر عقل جو ہے وہ مصادر شریعت میں ہو گئی. فَكَمَا أَنَّ الْفَقِيهَ قَدْ يَسْتَنِدُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, اور جیسا کہ فقیہ کبھی استناد کرتا ہے کتاب کی طرف یا روایت کی طرف, وَيَسْتَدِلُّ بِهِمَا مَعًا, اور ان دونوں سے استدلال کرتا ہے. كَذَلِكَ فی, اب جب جیسے قرآن اور سنت سے استفادہ کرتا ہے فقیہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے, كَذَلِكَ اسی طریقے سے وہ کیا کرتا ہے فقیہ فی حالات عدم توفر النص, توفر وفور کثرت سے آنا, جب وفور نص نہیں ہوتا یعنی جب نص اس کو نہیں ملتی ہے, روایت نہیں ملتی, تو کیا کرتا ہے؟ یستند الی الاجتہاد الشخصی ویستدل بہ, تو اب وہ استناد کرتا ہے شخصی اجتہاد کی طرف اور اس کی بنیاد پر کیا کرتا ہے؟ ہاں, یستدل بہ, اس سے استدلال کرتا ہے اور نتیجتاً فتویٰ دیتا ہے. تو جب اس کو قرآن اور سنت میں کوئی نص نہیں ملتی ہے تو اپنی رائے, اجتہاد شخصی, اپنی رائے کی طرف رجوع کرتا ہے. وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السنی, فقہ سنی میں بڑے بڑے مدرسے یعنی مکتب فکر ایسے آئے کہ جنہوں نے اس معنی اجتہاد کی ندا بلند کی, یعنی اس کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کیا. جیسے ابو حنیفہ, مثلا ابو حنیفہ, وہ چھٹے امام تک سلجھ جاتے تھے, میری عقل اس چیز کو برداشت نہیں کرتی, قبول نہیں کرتی. اما تمہاری عقل کیا ہے؟ تمہاری عقل ساری چیز سمجھنے لگے تو پھر نبی اور امام کی ضرورت کیوں ہو؟ میری عقل. تو یہ ان لوگوں نے سنیوں کے بڑے مکتبوں میں مثال کے طور پر مدارس کبیرہ, اس میں آپ انہوں نے مثال لکھی ہے, نمبر ڈال کے اوپر سائڈ میں لکھیے, مثلا فقہ حنفی, ٹھیک ہے, یہ مکتب حنفی, مدرسہ حنفی. تو ان لوگوں نے اجتہاد کے فیور میں خوب صدائیں بلند کی, نہضت. وعلى رأسها مدرسۃ, وعلى رأسها, یعنی اس میں سروا, اس میں سب سے آگے سب سے اونچا مدرسہ کس کا مدرسہ تھا؟ ابو حنیفہ کا. وَلَكَا فِي نَفْسِ الْوَقْتِ مُعَارِضَةٌ شَدِيدَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ والفقهاء الذين ينتسبون الى مدرستهم, ہم یعنی اہل بیت. اسی زمانے میں ابو حنیفہ جیسے فکر, ابو حنیفہ جیسے نظریات کی کہ جو اجتہاد کے علمبردار تھے, ان کی لڑائی ہوئی, ملاقات ہوئی, ان کا ٹکراؤ ہوا کس سے؟ ہاں, ائمہ اہل بیت اور ان کے ماننے والے علماء کی فکروں سے. یہ کہتے تھے اجتہاد بہت اچھا, اور اہل بیت کہتے تھے اجتہاد بہت برا. یہ اجتہاد نہیں ہے, قیاس, رائے, اپنی رائے, استحسان ہے نا. اور اہل بیت کہتے تھے نہیں, اجتہاد کیا, اجتہاد غلط چیز ہے. اجتہاد کے خلاف حملہ کیا اہل بیت نے. خوب. وَتَتَبَّعَ کلمۃ الاجتہاد, تتبع کرنا یعنی پیچھے پیچھے چلنا, آگے بڑھتے رہنا. وَتَتَبَّعَ کلمۃ الاجتہاد یدل, تتبع کے معنی چھان بین کے بھی ہوتے ہیں اور تتبع کے معنی پیروی کرنے کے ہوتے ہیں. وَتَتَبَّعَ کلمۃ الاجتہاد یدل علی ان الکلمۃ حملت, ہاں نہیں یہاں تتبع پڑھنا پڑے گا ہم کو, جو یدل اس کی خبر آ رہی ہے, تتبع مبتدا. وَتَتَبُّ یہاں چھان بین کے معنی میں ہے, پیچھے چلنے کے معنی میں نہیں. میں نے عرض کیا دو معنی ہے اس کا. وَتَتَبُّعُ کَلِمَةِ الْاجْتِهَادِ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلِمَةَ حَمَلَتْ هَذَا الْمَعْنَى, اور اجتہاد کے لفظ اجتہاد کے بارے میں تتبع, تحقیق اور چھان بین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلمہ اجتہاد نے کس معنی کو اپنے ساتھ حمل کیا, کس معنی کو لے کے چلتا رہا کلمہ اجتہاد. ہاں پتہ ہی ہے, سب لوگ شرمائیے نہیں, بولیے. میں نے عرض کیا غلط بھی آئے تب بھی بولیے, غلط بولتے بولتے انسان کو صحیح بولنا آتا ہے. کلمہ اجتہاد قیاس اور رائے والے معنی کو اپنے ساتھ لے کے چلتا رہا. تتبع سے پتہ چلتا, تتبع یعنی اس کے بارے میں تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے. خوب. وَكَانَتْ تُسْتَخْدَمُ لِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ مُنْذُ عَصْرِ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْقَرْنِ السَّابِعِ, کب سے کب تک یہ سلسلہ چلتا رہا؟
کب سے کب تک اجتہاد جو اس معنی کو لے کے اپنے ساتھ حمل کرتا رہا؟ یہ حملت جو ہے نا، حملت یہ اس کلمے نے حمل کیا اس معنی کو. معذرت لیکن آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، حاملہ، بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلنے والی عورت، اس کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ لفظ اجتہاد کے لیے آیا ہے. اجتہاد نے حملت، حمل کیا یعنی اپنے ساتھ لے کے، اس معنی کو لفظ اجتہاد چلتا رہا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ گھبرائیے، پریشان نہیں ہوئے گا ترجمہ کرتے ہوئے، میں نے واضح کر دیا اس لفظ کو. حملت هذا المعنى، کلمہ اجتہاد اس معنی کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھتا رہا، حمل کرتا رہا. خوب، 7ویں صدی ہجری تک فالروایات المأثورۃ عن ائمۃ اہل البیت تضم الاجتہاد. جب اجتہاد اس معنی میں ہوگا تو معصوم کی روایتیں کیا کریں گی؟ مذمت کریں گی. معصومین کی روایتوں نے مذمت کیا، لفظ اجتہاد کی برائی کی، روایت میں آیا ہے. خوب، وَتُرِيدُ بِهِ ذَلِكَ الْمَبْدَأُ الْفِقْهِيُّ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنَ التَّفْكِيرِ الشَّخْصِي مَصْدَرًا مِنْ مَصَادِرِ الْحُكْمِ. روایات میں جو اجتہاد کی مذمت کی گئی، وہاں توریدو، اس سے مراد کیا لیا گیا؟ کون سا معنی؟ تفکیر شخصی. ہاں، اجتہاد کا تفکیر شخصی والا معنی مراد لیا گیا. خوب، اس لیے مذمت کی گئی کہ جو خود منبع بن گیا، تیسرا منبع بن گیا، مصدر بن گیا مصادر شریعت میں سے، قرآن اور سنت کے مقابلے میں. قرآن اور سنت جہاں نہ نظر آئے وہاں عقل سے استفادہ کرو، تو اس کی مذمت کی گئی. خوب، وَقَدْ دَخَلَتِ الْحَمَلَةَ وَقَدْ دَخَلَتِ الْحَمَلَةَ ضد هذا، ایک منٹ رکیے گا. وَقَدْ دَخَلَتِ الْحَمَلَةَ ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنیف فی اسان. دورو جو ہے دخلت کا فاعل ہے، اس لیے الحملتا جو ہے وہ اس کا مفعول ہو جائے گا. الحملتا لکھیے گا، زبر بنا دی، دورو پہ پیش بنا دیے تاکہ آپ کو عبارت پڑھنے میں آسانی ہو. ایسے میں دور التصنیف فی اثر الائمہ ایضاً. خوب، اور دور یعنی دور تصنیف یعنی لکھنے کا سلسلہ جو چلا، نقش سلسلہ، دور لکھنے کا جو سلسلہ رہا، تصنیف کا سلسلہ رہا، کس کے خلاف؟ اس مبدأ فقہی کے خلاف، یعنی اجتہاد کے خلاف، جو بمعنی رائے ہے. عصر ائمہ میں لکھنے کا بھی سلسلہ چلتا رہا، اور اس لکھنے کے سلسلے نے داخل کیا کہ حملے کو، ٹھیک ہے، حملہ داخل کیا کس کے خلاف؟ وقت دخلت الحملتا، یا ایسے پڑھیے، وقت دخلت دور التصنیف، دور تصنیف نے حملہ داخل کیا، یعنی حملہ کیا، ضدہا، کس کے خلاف؟ ضد هذا المبدأ، اس مبدأ فقہی کے خلاف. سمجھ میں آ گیا سب کو؟ یعنی اب جو تصنیفیں شروع ہوئی، کتابیں لکھی جانے لگیں، تو کتابیں کس نظریے کے خلاف لکھی گئیں؟ اس نظریے کے خلاف، کہ اجتہاد جو رائے کے معنی میں، لہذا اجتہاد کے خلاف خوب کتابیں لکھی گئیں. خوب، عصر ائمہ میں بھی. والرواة الذین حملوا آثارهم، اور ان راویوں نے بھی اس پہ حملہ کیا کہ جو معصومین کے آثار کو حمل کرتے تھے، یا حامل آثار ائمہ تھے، یعنی روایات معصومین کو بیان کرتے تھے، انہوں نے بھی اس نظریے کے خلاف حملہ کیا. خوب، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ نہیں، معصوم کی روایتیں جو لے کے چلتے تھے اپنے ساتھ، راویان معصومین، اصحاب ائمہ، ائمہ نے بھی ہم اس کے خلاف بولا، اور ان لوگوں نے بھی جو ائمہ کی روایات کو نقل کرنے والے تھے، یعنی راویان ائمہ نے بھی اس کے خلاف بولا، اجتہاد کے خلاف بولا، دونوں نے. خوب، وَكَانَتِ الْحَمَلَةُ تُسْتَعْمَلُ كَلِمَةَ الْاجْتِهَادِ غَالِبًا لِلتَّعْبِيرِ عَنْ ذَلِكَ الْمَبْدَأِ وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروایات. اور یہ لوگ جو حملہ کرتے تھے رائے کے خلاف، قیاس و استحسان کے خلاف، تو اپنی کتابوں میں، اپنی باتوں میں رائے کے خلاف حملہ کرنے کے لیے
ابو حنیفہ جیسوں کے نظریے کو کاٹنے کے لیے کس لفظ کا استعمال کرتے تھے؟ لفظ اجتہاد. کہتے ہیں اجتہاد بری چیز ہے، اجتہاد مذموم ہے، اجتہاد یہ ہے، اجتہاد وہ ہے، اجتہاد باطل ہے. اس لفظ اجتہاد کا استعمال کرتے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے، غالباً یعنی عام طور پہ. وَكَانَتِ الْحَمَلَةُ، اور حملہ یعنی حملہ کرنے والے. ٹھیک ہے، یا حملہ کرنے والے کہیے یا خود حملہ کہیے. حملہ جب ہوتا تھا تو حملہ استعمال کرتا تھا، یعنی حملے میں استعمال کیا جاتا تھا کس چیز کو؟ کلمہ اجتہاد کو، غالباً عام طور پہ. کیوں؟ کاہے کے لیے؟ للتعبیر عن ذلك المبدأ، اس مبدأ فقہی کو بیان کرنے کے لیے کس لفظ کا استعمال کرتے تھے؟ اس کی مذمت کے لیے اجتہاد کے لفظ کو استعمال کرتے تھے عام طور پہ، وفقاً موافقت کرتے ہوئے اس اصطلاح کی کہ جو اصطلاح روایات میں وارد ہوئی تھی. یعنی روایات معصومین میں آیا تھا کہ اجتہاد سے بچو. تو جب یہ لوگ کتاب لکھتے تھے ائمہ کے وہ اصحاب، تو بھی اپنی کتاب میں مذمت کے لیے کون سا لفظ استعمال کرتے تھے؟ کس لفظ کی مذمت کرتے تھے؟ اجتہاد کی، موافقت کرتے اس اصطلاح کی جو روایت میں آئی تھی. فقط صنف عبداللہ بن عبد الرحمن الزبیری، بھی دو چار مثالیں دے رہے ہیں، جلدی سن لیجیے گا. عبداللہ بن عبد الرحمن الزبیری نے کتاب تحریر کی جس کا نام لکھا اسماء، اس کا نام رکھا. کیا نام رکھا؟ نہیں، اسماء اس کا اسم رکھا، اس کا نام رکھا. نام یہ ہے الاستفادۃ فی الطعون علی الاوائل والرد علی اصحاب الاجتہاد والقیاس. استفادہ، طعن و تشنیع یعنی مذمت. ٹھیک ہے، شروعاتی لوگوں کی مذمت کے لیے استفادے والی باتیں ہم آپ کی کتاب میں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں. اور رد ہے، یہ کاٹ ہے، کس کی کاٹ ہے؟ اصحاب اجتہاد و قیاس کی. تو آپ نے دیکھا اپنی کتاب میں انہوں نے رد یعنی کاٹنا، کس کی کاٹ رکھی؟ اصحاب اجتہاد کی. ٹھیک ہے، تو گویا انہوں نے اجتہاد کے خلاف اپنی پوری کتاب تحریر کی. وصنف، اور ہلال ابن ابراہیم ابن ابی الفتح مدنی نے کتاب تحریر کی اسی موضوع میں، اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ یہ الرد علی من رد آثار رسول واعتمد علی نتائج العقول. رد اس کی کہ جس نے رد کیا آثار رسول کو اور اعتماد کیا نتائج عقول پر، یعنی اپنی عقلوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، روایات کو چھوڑنا معصوم کی، رسول کی. یعنی یہاں بھی اجتہاد کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی. وصنف، اور عصر غیبت صغرا میں، یا عصر غیبت صغرا سے نزدیک اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سہل نوبختی خاندان، بڑا امام حسن عسکری اور امام زمانہ کا بہت چہتا خاندان تھا، بہت محبوب خاندان، اور اس نے بڑی خدمتیں کی، اور حبیب خاندان اہل بیت کا نوبختی، جس میں سے وہ تیسرے نائب بھی مانگتے تھے نا اسی خاندان کے، حسین بن روح نوبختی. خوب، تو اس خاندان کے اسماعیل بن علی نے کتاب لکھی کیا؟ پھر رد علی عیسی ابن ابان فی الاجتہاد. اجتہاد میں عیسیٰ ابن ابان کی رد میں. ہاں جی دے دی. تو عیسیٰ ابن ابان کی کے خلاف کتاب لکھی نوبختی نے. ٹھیک ہے، اجتہاد کے سلسلے میں جو کتاب عیسیٰ ابن ابان نے لکھی تھی نا فی الاجتہاد، اجتہاد میں کتاب کس نے لکھی تھی؟ اس اجتہاد کے مسئلے میں کتاب کس نے لکھی تھی؟ عیسیٰ ابن ابان نے. اس کے خلاف کس نے کتاب لکھی؟ نوبختی نے. کما نص علی ذالک کلہ النجاشی صاحب الرجان فی ترجمت، ترجمہ یعنی حالات، ترجمت کل واحد من ہؤلاء. ایک علم ہے علم رجال، ایک علم ہے علم رجال. علم رجال میں کیا ہوتا ہے؟ راویوں، رجل کی جمع رجال، مراد یہاں راوی ہوتے ہیں. راویوں کے حالات کی بررسی کی جاتی ہے. یہ راوی کس خاندان سے، کس عقیدے سے ہے، ثقہ ہے کہ نہیں ہے، امامی ہے کہ نہیں ہے، منافق تو نہیں ہے، کاذب تو نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں. علم رجال میں جیسے رجال شیخ توسی بہت مشہور کتاب ہے، رجال کشی بہت مشہور کتاب ہے. ٹھیک ہے، رجال آغا خوئی بہت مشہور کتاب ہے. تو رجال کے عنوان سے بڑی کتابیں تحریر کی گئی ہیں. ان میں سے ایک کتاب جو رجال نجاشی کی ہے. تو نجاشی نے اپنی کتاب جو رجال کے موضوع میں لکھی گئی، اس میں ان سارے لوگوں کی تحقیق پیش
کی ہے نجاشی نے اپنی کتاب میں. خوب، تو یہاں تک آپ نے دیکھ لیا. وفی اعقاب الغیبۃ الصغریٰ نجد الصدوق. ابو حنیفہ کی بات آج نہیں بیان کر پاؤں گا، پھر انشاءاللہ دوسرے دن. اور اعقابنی بعد پیچھے، اعقابنی پیچھے. وفی اعقاب الغیبۃ الصغریٰ، اور غیبت صغریٰ کے آخر بعد ہم دیکھتے ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو اواسط قرن رابع میں 4 صدی ہجری. آپ جلدی سے بتائیے گا کہ مباحثے میں آپ لوگوں نے اگر گفتگو کی، میں نے کہا تھا یاد کر لیے یہ سارے ڈیٹس. جناب شیخ صدوق کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کیا ہے؟ ماشاءاللہ 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 306 میں ولادت اور 381 میں. ہاں تو آپ دیکھیں 329 میں امام زمانہ کی غیبت صغریٰ شروع ہوئی ہے. تو 306 سے 329 تک تو ابھی نوجوانی کا دور تھا، لیکن اصل جو ان کا زمانہ گزرا ہے وہ غیبت صغریٰ کے آغاز میں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں عصر ائمہ کے بعد غیبت صغریٰ کے آغاز میں شیخ صدوق نے تباہی مچا دی ہے اجتہاد کے خلاف، ہنگامہ مچا دیا ہے، ایسی تیسی کر دی اجتہاد کی. ٹھیک ہے، اواسط قرن رابع، چوتھی صدی کے مڈل میں. یواصل تلک الحملہ، اسی حملے کو آگے بڑھاتے ہیں، وصل کرتے ہیں، یعنی آگے بڑھاتے ہیں، جوڑتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں. ونذکر له علی سبیل المثال، اور ہم مثال کے طور پہ ان کے لیے ان کی کتاب کا ان کی بات ذکر کرتے ہیں. شیخ صدوق کیا کرتے ہیں؟ اس اجتہاد اور رائے کو کاٹنے کے لیے جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کیا تقبیح ہو، کیا تنقیب ہو نا، تنقیب لکھا ہے نا ہمارے مٹا ہوا، تنقیب ہو الا، تنقیب ہے نا، کیا لکھا آپ کے یہاں؟ تعقیب، ہاں تعقیب ہو، یہ صحیح ہے. تعقیب ہو الا قصۃ موسیٰ والخضر، تعقیب کرنا نہیں، پیچھا کرنا، موسیٰ اور خضر کے واقعے کا پیچھا کرنا، مطلب اس کو ذکر کرتے ہیں. اس کتب یقول، وہ تحریر کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان موسیٰ مع کمال عقلہ و فضلہ و محلہ. جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ تفصیل سے میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، کل بیان کر دوں گا. لیکن جناب موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہوتا ہے، کشتی والا اور نوجوان والا اور کیا نام ہے دیوار کو اٹھانے والا، تمام چیز یاد آئی؟ ہاں، اس واقعے میں جناب موسیٰ بار بار اعتراض کرتے ہیں جناب خضر پہ، بار بار خضر کہتے ہیں تم ہٹو تم ہٹو، تم میرے ساتھ نہیں کہہ سکتے. آخر میں کہتے ہیں، اور جب خضر کیا کہتے ہیں؟ لن قرآن ہے، لن تستطیعوا معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، میرے ساتھ مت چلو. کہتے ہیں نہیں چلیں گے چلیں گے. آخر میں جب 3 بار اعتراض کر دیا تو کہتے ہیں ھذا فراق بینی بینکم، جاؤ تم جاؤ میرے پاس، اب یہاں سے ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے، تمہارا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے ہو. لیکن اب جا رہے ہو موسیٰ تو اب تمہیں تینوں وجہ جو میں نے کام انجام دی تمہیں عجیب و غریب لگ رہے تھے اپنی عقل سے، اس کی وجہ بتاتے ہیں تم کو. تو کہہ رہے کہ موسیٰ اتنے کمال کے باوجود، کمال عقل کے باوجود اپنی عقل سے اجتہاد کرتے ہوئے خضر کی بات کو نہیں سمجھ پائے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے، لم یدرک بے استنباطی و استدلالی معنی افعال الخضر، اپنے کمال عقل کے باوجود افعال خضر کے اس کو سمجھ نہیں پائے وہ. ٹھیک ہے، حتی اشتبہ علیہ وجہ الامر، یہاں تک کہ حقیقت امر ان پہ مشتبہ ہو گئی، چھپ گئی. فَإِذَا لَمْ يَجُزْ لِلْأَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِدْلَالُ وَالِاسْتِخْرَاجُ، جب قیاس و استدلال و استخراج انبیاء کے لیے صحیح نہیں ہے، کَانَ مَنْ دونہم، جو ان کے نیچے ہیں، پھر من الامم، امتوں میں سے جو ہیں، اولا بِأَنْ لَا يَجُوزَ لَهُمْ، تو ان کے لیے تو زیادہ اولا ہے کہ ان کے لیے جائز نہ. جب انبیاء کے لیے جائز نہیں ہے استدلال کرنا اپنی عقل سے، تو جو انبیاء کے امت میں ہیں ان کے تو اور بھی جائز نہیں ہے کہ استدلال کر اپنی عقل بھڑائیں. فَإِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِمُوسَىٰ لِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ مَا فَضْلِهِ، موسیٰ امام تھے نا، قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو امام کہا گیا. فَكَيْفَ تَصْلُحُ الْأُمَّةُ لِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ، ٹھیک ہے، جب امام کو یہ چیز جائز نہیں ہے تو پھر امت کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ اس کام کو انجام دیں. وَكَيْفَ يَصْلُحُونَ لِاسْتِنبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَاسْتِخْرَاجُ عُقُولِهِمْ النَّاقِصَةِ وَآرَائِهِمْ مُتَفَاوِتَةٍ مختلف. جب ائمہ کے لیے چیز جائز نہیں ہے تو پھر ان کے ماننے یعنی امتوں کے لیے بات کہاں سے جائز ہو گئی کہ اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے سے شریعت کے ان کے احکام کو نکالنے کی اور استخراج کرنے کی، اجتہاد کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے سلسلے کو اور آگے بڑھایا انشاءاللہ کل بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.